ایام فاطمیہ کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ ایام فاطمیہ سے مراد وہ ایام ہیں جن میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کو منایا جاتا ہے۔ یہ ایام کسی عاشوراء سے کم نہیں ہوتے۔ آج کی مجلس عزا اسی سلسلے میں رکھی گئی ہے۔ اس مجلس کی لوکیشن جامعہ شیعہ مسجد چوک نواب صاحب موچی گیٹ ہے، جو کہ انتہائی قدیمی اور پرانی ترین مسجدوں میں سے ایک ہے۔ یہ مجلس عزا 5 سے 6 منتھ پہلے ترتیب دی گئی تھی۔ یہ مجلس عزا قریبی اور بہت ہی عزیز دوستوں کی طرف سے ترتیب دی گئی تھی، اور اس مجلس کے پیچھے بہت زیادہ مشاورت بھی شامل تھی۔ اس مجلس عزا کے لیے 4 سے 5 ماہ پہلے ہی مولانا سید حسن ظفر نقوی صاحب کو اپروچ کر لیا گیا تھا، اور ان کا خصوصی شکریہ کہ انہوں نے یہ دعوت ہماری قبول کر لی تھی، اور ان کا خصوصی شکریہ کہ وہ تشریف لائے، کیونکہ اس دن بھی ان کی طبیعت خاصی ناساز تھی۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا تھا، جس کے بعد زین جعفری صاحب، علی عابد حسینی، فواد بٹ صاحب اور کچھ مخصوص ذاکرین نے مجلس عزا سے خطاب کیا تھا۔ ہم خصوصی طور پہ جامعہ شیعہ کشمیریہ مسجد کی انتظامیہ کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے خصوصی تعاون کیا اور سیکیورٹی پرووائڈ کی۔ اچھا جی، 8:30 بجے کے قریب علامہ صاحب تشریف لے آ چکے تھے، جن کو ہم نے جا کے اکبری منڈی کے پوائنٹ پہ ان کو ویلکم کیا۔ ساتھ ان کے سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں اور کافی پروٹوکول تھا، کیونکہ یہ ایک مشہور عالم دین ہے، کیونکہ ان اہم شخصیات کو سیکیورٹی تھریٹس بھی ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب کو خصوصی پروٹوکول کے ساتھ مسجد میں لایا گیا تھا۔ ان کی اور ان کی ٹیم کی خصوصی تواضع کی گئی تھی۔ چائے پینے کے فوراً بعد علامہ صاحب اوپر مجلس میں تشریف لے آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے مجلس عزا سے خطاب بھی فرمایا، اور مجلس عزا بنسبت شہادت بی بی فاطمہ الزہرا فضائل اور مصائب بیان کیے۔ مولانا حسن ظفر نقوی صاحب نے خصوصی طور پر انٹرنیشنلی حالات حاضرہ پر خصوصی روشنی ڈالی اور حسینیوں کو یکجا ہونے کی تلقین کی۔ انہوں نے مجلس عزا میں فلسطین، لبنان، پارا چنار اور شام میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کی خصوصی طور پہ مذمت کی۔ جب علامہ صاحب رونق افروز ممبر تھے تو اس وقت مسجد کھچا کھچ بھر چکی تھی، اس لیے میں خود باہر آ کے ان کی مجلس عزا سننے لگ گیا تھا، کیونکہ اندر بہت زیادہ سفوکیشن ہو گئی ہوئی تھی۔ مجلس کے اختتام پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے مصائب بیان کیے گئے، اور حسب روایت لائٹوں کو ڈیم کر دیا گیا تھا۔ لائٹوں کو ڈیم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے چہرے کی طرف نہ دیکھ سکیں، اور مصائب محمد و آل محمد پر گریہ وزاری کر سکیں۔ مسجد کے اندرونی حصے میں لائٹ ڈم کر کے ایک شام غریبہ کا منظر بنا دیا گیا تھا۔ مجلس کے اختتام پر محمد رضا منگلہ صاحب نے ماتمداری اور نوخوانی کروائی۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مجلس کے اختتام پر لنگر کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔